قومیں وقت کے ساتھ تساہل کا شکار ہو گئی، لوگوں کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ نہ وہ خود رہے نہ ان کی نسلیں رہیں، لوگ تو موجود ہیں، جسم موجود ہیں، مگر بے روح ہیں اور زندہ ہو کے بھی مرے ہوئے۔ قومیں عقیدے کی بنیاد پہ زندہ رہتی ہیں اور عقیدے کی بنیاد پر ہی مرتی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے عقائد اور نظریات کو سیکھا، سمجھا، پڑھا، اپنی زندگیوں میں نہ صرف عمل کیا بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو وہ عقیدہ عمدگی کے ساتھ پڑھا گئی، سکھا گئی، عقیدے پہ قائم۔ جو اللہ کا شکر ہے کہ عالم اسلام ہی میں نہیں، پوری دنیا کی 8 ارب کی آبادی میں امت مسلمہ جس طرح عقیدہ توحید کے اوپر الفاظ میں، گفتار میں، کردار میں، لب و لہجے میں، رویوں میں زندہ ہے، اور ہر دن 24 گھنٹے بلا توقف تسلسل کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، اور ایک دن میں 30 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی مانے یا نہ مانے، فیجی کے جزیروں سے لے کے یورپ کے کناروں تلک ہر دن ہر رات یہ آواز لگاتار چل رہی ہے۔ توفیق رب کی ہے، مگر عقیدہ امت مسلمہ کا ہے کہ جس کا پرچار جاری ہے۔ سپر پاوریں مل کے نہیں روک سکتے، لوگوں کی مخالفتیں دب کے رہ گئی، اور یہ آواز، یہ صدا فضا میں گونج رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک گونجے بے عین ہی۔ عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت، گزرنے والا دن 7 ستمبر گواہ ہے۔ آندھی آتی ہے، غبار اٹھتا ہے، منظر واضح نہیں رہتا، در و دیوار ہلنے لگتے ہیں، درخت اکھڑ جاتے ہیں، اور آندھی یہ سمجھتی ہے کہ راج میرا ہے، لیکن رب شاہد ہے کہ راج آندھیوں کا نہیں ہے۔ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔ وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ آندھیاں بہت آئی، طوفان بڑے اٹھے، طاقت بڑی استعمال ہوئی، لوگوں نے سمجھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنے والے ختم ہو گئے، مگر اللہ کا شکر ہے اس عقیدے کو مٹانے والے مٹے، اس کو اٹھانے سنبھالنے والوں کا وجود قیامت تک انشاءاللہ رہنا ہے، اور آج ہے۔ اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ سن رہے تھے کہ ایمانیات، اتنی غذا ضروری نہیں، صبح کا ناشتہ، ہمارا لنچ، دوپہر کا کھانا، ڈنر، درمیان کے وقفوں میں چائے اور دیگر لوازمات زندگی اہم نہیں ہے جتنا کہ اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو یہ خوراک دینی ضروری ہے کہ عقیدہ کیا ہے، ایمانیات کیا ہیں، اور بدیہات کیا ہیں، اصول کیا ہیں، قواعد اور ضوابط کیا ہیں۔
اس حوالے سے کبھی مرجھایا نہ کریں، گھبرایا نہ کریں۔ یہ آندھیاں ہر دور میں آئی ہیں۔ الحمدللہ میں آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ جس بھی مسلک کے کسی بھی فرد نے مخلص ہو کے کسی بھی کمیونٹی، کسی گروہ یا جماعت یا افراد، کسی بھی قوم یا برادری اور قبیلے نے، کسی بھی فرد نے اس میں مخلص ہو کے حصہ ڈالا ہے، اللہ اس کو جزا دے اور اس کا اثر اس کی نسلوں میں قیامت تک رہے۔ جس نے وہ وکلاء ہوں، ججز ہوں، علماء ہوں، خطباء ہوں، وہ کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے ہوں، سیاستدان ہوں، حکمران ہوں، جن لوگوں نے بھی اس معاملے میں دامے دل میں سخن کولے پھیلے ابلے شرکت کی، اور آج بالاتفاق میرا ایمانی حق بھی اور پاکستانی ہونے کے ناطے میرا آئینی حق ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ارتداد کی دنیا میں جانے والے، وہ لاہوری ہوں، ربوی ہوں، قادیانی ہوں، ہماری ان سے محبت اور دعوت انسانی ناطے سے ہے کہ اب بھی لوٹ آؤ، کچھ نہیں بگڑا۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے، ہر دن دعوت کے ساتھ، ہر رات دعوت کے ساتھ۔ الحمدللہ میرے مسلک کا ہر خطیب، ہر داعی، ہر مبلغ، ایک ایک منتظم، افراد سننے والے، سامعین و سامعات، مبلغات، اساتذہ، علماء، سب کے سب، کوئی دن رات ایسا نہیں کہ جس میں یہ محنت نہیں کر رہے، یہ دعوت نہیں دے رہے، لکھنے والے تحریروں میں، بولنے والے تقریروں میں اپنا اپنا کردار نبھا نہیں رہے۔ اللہ قبول کرے، لیکن اس کے ساتھ اگلی نسلوں کو بٹھا کے سمجھانا پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، صرف جلسے نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اعلانیہ پرچار ہے، لیکن انفرادی طور پہ اپنے یارانوں کو، دوستانوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی بیٹھکوں میں انفرادی توجہ دے کے، کارنر میٹنگز میں ایک ایک بچے کو، طالب علم کو، جو بھی حق کا متلاشی ہے، ایک ہے عقیدہ رکھنا۔ وہ شاہ صاحب بتا گئے کہ اس میں شک کی گنجائش، ایون کے سامنے والے سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن ایک آدمی بھٹکا ہوا ہے، سن سن کے بہکا ہوا ہے۔ اصل تو یہی تھا کہ ہمارا کردار اور ہماری دیوار اتنی مضبوط ہوتی کہ خبر ہوتی کہ اگر دیوار کے اس پار جھانکنے کی بھی کوشش کری تو نتیجہ وہی ہوگا کہ جو صدیق اکبر اور ان کے ساتھیوں نے اس اجماع کے ساتھ فیصلہ گفتار سے نہیں تلوار سے کر کے دکھایا۔ لیکن مشہور ہے جی، میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک منٹ کی، 30 سیکنڈ کی، چند سیکنڈوں کی ایک گفتگو لیتا ہے، سیاق و سباق سے کٹی ہٹی، اور وہ زہر ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے۔ تو زہر جان بوجھ کے انسرٹ کیا جائے، ڈالا جائے، یا بھول کے چلا جائے، زہر تو زہر ہے، اثر کرے گا۔ اب ڈاکٹر کا کام ہے، حکیم کا کام ہے، طبیب کا کام ہے کہ اس زہر سے اس انسان کو بچایا جائے، معدے کو واش کیا جائے۔ معدے میں زہر چلی جائے تو اتنی خطرناک نہیں، جس قدر زہر کا خوفناک اثر دل و دماغ پہ ہوتا ہے، حواس خمسہ پہ ہوتا ہے اور ایمانیات پہ ہوتا ہے۔ اس لیے جاگتے رہیے، پڑھیے، لفظ لفظ، حرف حرف، کہیں بھی کسی مجلس میں بیٹھ کے آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ آج نہیں، میں کئی سالوں سے یہ سوال سنتا چلا رہا ہوں کہ جناب حرج ہی کیا ہے، شلواریں ان کی بھی اوپر، سر پہ ٹوپیاں وہ بھی رکھیں، وہ بھی نمازیں پڑھیں، قیام، رکوع، سجود، تشہد کریں، انگلیاں ہلائیں، روزے رکھیں،
पैसे माल ज़कात दीगर मामलात में हम जैसे। एक आयत के एक टुकड़े पे इख्तिलाफ क्या हो गया है, आपने अच्छा नहीं किया कि पार्लियामेंट में जाकर के वो मजलूम लोग हैं, आपने उनको काफिर या मुर्तद करार दे दिया। तो भाइयों आपको इल्म होना चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए। आयात और अहादीस उलमा से आप सुनते रहते हैं। एक आम आदमी कहता है जी मुझे लॉजिक दे दे, काफिर है क्यों, मुर्तद क्यों हुआ है? तो सुनिए, बड़े सारे लोग हैं जो किसी इदारे में पहले उन्होंने दाखिला लिया होता है, एडमिशन लिया होता है, फीस भरी होती है, मगर दरमियान में छोड़ जाएं, भले वो बेहतरीन से बेहतरीन आलिम बन जाए, पीएचडी वालों से ज्यादा इल्म रखते हैं, एमफिल वालों से ज्यादा उनकी तहरीरें मौजूद हों, लिखी हुई इबारतें हों, बड़े बुलियार हों, साहिब कुफ्तार हों, लेकिन उस इदारे की डिग्री के वो हकदार नहीं होते, क्योंकि छोड़ गए होते हैं, छोड़ चुके होते हैं। इस्लाम की जुबान में इसे इर्तिदाद कहते हैं। मुर्तद एडमिशन लेने वाला, दाखिला लेने वाला, कलमा पढ़ने वाला, मगर शर्त क्या है कि मौत भी खातिमा बिल ईमान हो और उस अकीदे पे हो। इन लोगों ने अगर पहले ये मुसलमान थे और फिर इस कलमे को छोड़ा किसी भी वजह से, किसी भी शुबे की वजह से, हम दावत देते हैं शुबहात का हल मौजूद है, आइए इलाज लीजिए, दवा मौजूद है, दारू मौजूद है। आप अगर बीमार हैं तो खुद को बीमार तसव्वुर करके तशखीस करवाएं, टेस्ट करवाएं, अगर बीमारी वाकई निकले इलाज करवाएं, लौट आए तो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। क्या आपने कभी किसी को यूं बैठ करके मोहब्बत से दावत दी कि आप में यह बीमारी है? अपने बच्चों को बताया कि बेटा इस वायरस से बचना है, ये कोरोना इससे बचना है, ये फुला इससे बचना है, ये जरासीम इससे बचना है? कभी ये भी बताया? ईमान के अंदर कलमा पढ़ के दाखिला लेके फिर छोड़ जाना, ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। अगर सिखाया है तो मुबारक हो, नहीं सिखाया हम सारा दिन मार्केटिंग के लिए भागते हैं, इसको दावत दो, उसको बुलाओ, ये अंडे खरीद ले, ये मेरे से चावल ले ले, ये पंखे ले ले, ये मोटरें ले ले, ये जो है हम जगह जगह। लेकिन कभी किसी ऐसे शख्स के घर गए कि जो जहन्नम का ईंधन बन रहा है, कलमा पढ़ा था फिर कलमा छोड़ा है, मुर्तद हो चुका है, मिर्जाइयत में गया है और शुबह की बुनियाद पे गया है, दलील नहीं है, लेकिन पूछता है कि मुझे इतना बता दें कि मैं मुसलमान क्यों नहीं रहा, कलमा पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बल्कि उनके बड़े खलीफा ने भी एक मजलिस में ये बात कही कि आपने हमें काफिर तो करार दिलवा दिया है, लेकिन तुम्हारे उस पार्लियामेंट के उसूल को हम क्या जाने। लो तुमने हमें काफिर करार दिया, हम कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान होने के लिए क्या शर्त है? कलमा। लो हम पढ़ रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गए हम दायरा इस्लाम में दाखिल, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं खत्म नबूवत पे बाकी बेशुमार मौजूआत को छोड़ के अपने जवानों को तवज्जो सिर्फ इस टॉपिक पे दिलाता हूं, क्योंकि मैं मार्केट में घूमता हूं, उन लोगों के अंदर रहता हूं, सिर्फ मदारिस की चार दीवारी में बंद नहीं हूं। वो लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं अवाम में, शुबहात क्या है और उन्हें नुमाया कैसे करना है, अपने नौजवान को सेफ कैसे करना है और उसे दाई बना के, उनके अंदर जो है मुबल्लिग बना के, मुरब्बी बना के, एक डायलॉग करने वाला कैसे बनाना है, इसके ऊपर हमारी शायद गहरी तवज्जो नहीं होती। तो पहला नुक्ता ये ज़हन में रखें, आपको कोई कहे कि मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूं तो धोखा मत खाना, उसको क्लियर कट कर बोले कि भाई आपको पता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर ये जो लफ्ज़ अल्लाह है ना, 33 से ज्यादा जगहों पे मिर्जा ने अपने आप को अल्लाह साबित करने की कोशिश की है। और तुम्हारे इस कलमे में इस अल्लाह से मुराद कतन वो अल्लाह नहीं जो कुल हु अल्लाहु अहद है, जो इलाहुकुम इलाहुन वाहिद है, जो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम है, वो अल्लाह मुराद नहीं। अगर ये मुराद है तो बिस्मिल्लाह, आप मुखलिस होके कहें, हम वेलकम करते हैं, ऐलान करते हैं
لیکن اگر آپ اس سے مراد یہی سمجھتے ہیں جو لکھا گیا ہے، کہا گیا تھا، ہم نے موقع دیا، ہمارے اسلاف نے ٹائم دیا اور ان کو کہا صفائی پیش کرو، اگر یہ صحیح ہے جو لکھا گیا ہے انکار کرو، کتابوں سے نکالنے کا اختیار لو، اگر نکال دو اور انکار کرو، کلمہ پڑھو لوٹ آؤ تو ہمارے بھائی ہو۔ انہوں نے کہا نہ نکال سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں، پھر جا کر کے پارلیمنٹ نے نقطوں پہ فیصلے دیے تھے، ایسے نہیں ہوگی، منٹس ایسے پاس نہیں ہوئے۔ اللہ سے مراد جب کلمہ پڑھتا ہے مرزائی تو قطعاً وہ مراد نہیں جو تعارف اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کروایا، اللہ کے اسماء حسنی، اللہ کی صفات۔ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی بیوی نہیں، اللہ کی مرزائیت کے کلمے کے اندر جو اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے اس اللہ کی بیوی ہے، اس اللہ کی بیوی ہے۔ اسے دیکھ کے اللہ کو جوش آتا ہے، مرزائیوں کے قوت رجولیت دکھاتے ہیں، تعلق بنتا ہے، اور ان کے اس رب کی، اب میں لفظ بڑا سوچ کے بول رہا ہوں کہ کچھ زیادتی نہ ہو جائے، بہرحال جو بھی تھا کوئی تو تعلق تھا، اس سے وہ حاملہ ہو جاتی اور وہ حاملہ ہو گئی ہے، مسلمان نہیں مان رہے تو گالیاں دی جا رہی ہیں، سارے مان گئے ہیں فلاں نہیں مانا، پھر اس میں سے جو بچہ پیدا ہوا ہے کلیئر کٹ لکھا ہے انت من مائنا، مرزائیوں کے رب کے پانی سے ایک عورت نما مرد اس سے ان کا رب تعلق جوڑے، وہ حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں میدے میں رحم میں پانی ٹھہرے اور پھر رب آواز دے اسما یا ولد، ایسا کلمہ پوری دنیا میں اپنی جیب میں سنبھال کے رکھیے، مسلمانوں کا یہ کلمہ نہیں، ان کا رب کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ عرش بھی میں، عرش میں جو مستوی ہے وہ رب بھی میں، قادیان میں وہ اترے، سورت سیاہی پڑی ہو، بیک گیٹ سے آ کے، بیک ڈور سے آ کے رات کو سائن مار جائے، وہ رب جو ہے وہ قادیان میں اترا ہے اور سرخ سیاہی پہ کے ساتھ سائن کر گیا ہے، یہ ہمارا رب نہیں ہے، یہ مرزائیوں کا رب ہے، اور یہ وہی مرزا ہے۔ اس لیے مرزائی جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھے تو میری آج اس سٹیج سے دعوت ہے، 7 ستمبر گزرا 8 ہے، دعوت دے رہا ہوں، سنیے، ہم اپنوں کو تو کچھ سکھا رہے ہیں، تمہیں آدم اور حوا کا بیٹا سمجھ کے انسانیت کے ناطے درد دل سے تڑپتے ہوئے کہ کہیں جہنم کی آگ میں نہ جلو، آپ نظر ثانی کیجئے کہ اس کلمے سے مراد اور اس میں لفظ اللہ سے مراد کہیں تمہارا وہ مرزا تو نہیں۔ دوسری چیز وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں نے پڑھتے سنا ہے مرزائیوں کو، لاہوریوں کو، ربویوں کو، قادیانیوں کو، اور جناب یہ لیجئے تم بھی محمد محمد کرتے ہو، ہم بھی انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، دم بھرتے ہیں، اور بالخصوص لاہور والے قادیانی کہتے ہیں ہم تو مرزا کو نبی مانتے ہیں۔ ایک مہدی کی حد تک ہے، مسلح تھا، معود تھا، ایک عالم تھا، مربی تھا، لیکن یاد رہے کہ ایک مرتد کو جو پیغمبر کا دین چھوڑ دے، جو توحید کے پرخچے اڑا کے، خود الوہیت کا دعویٰ کر کے، ربوبیت کی باتیں کر کے، اللہ کے بارے میں وہ سوچتا ہے، کبھی جاگتا ہے کہہ کے، کبھی جو ہے وہ بھولتا ہے، کبھی اس کو یاد بھی رہتا ہے، یہ سارے جتنے وصف رب کے بیان ہوئے ہیں اصل میں اس بدبخت نے اپنی باتیں کری، یہ اللہ کی صفت نہیں۔ اور اگر عقیدہ نبوت کو دیکھ لے، ختم نبوت سے پہلے، تو اس محمد سے مراد مت دھوکہ کھانا، وہ محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ کو نہیں گن رہے۔ اگر تو بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ اپنی قوم کو یہ عقیدہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک درد سے سنیے، نہیں تو مجھے کوئی زیادہ بولنے کا شوق نہیں ہوتا، ہم بڑی جلدی بریک لے لیتے ہیں، ویسے بھی پتہ نہیں
ہمارے بھائی کے بارے میں آج تبصرے ہو رہے ہیں، بطور سزا ان کو آخر میں رکھا گیا یا بطور جزا، اور اگر بطور محبت ہے اور عقیدہ ہے اور بطور ترجیح ہے اور بطور ایثار سارا کچھ ہے تو بغیر پمپ مارے خلوص دل سے ہم انشاءاللہ اس چیز کے معتقد ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، اور زندگی رہے تو اس کی جزا کہیں نہ کہیں بدلہ دیں گے انشاءاللہ۔ باقی رہ گیا کہ بات سمجھنے کی ہے، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اور ایک ایک بچہ کسی بھی قوم کا برادری کا ہے درد کے ساتھ اسے بتاؤ کہ اس محمد کو ذرا چیک کر، تیری جیب میں جو، اچھا ہمارے بچوں کو یہ بڑی خبر ہے کہ یہ فلاں خون جو ہے جینون ہے یا کاپی ہے، یہ بڑا علم ہے، فلاں چیز کیسی ہے فلاں کیسی ہے نہیں پتا، تو عقیدے کا پتہ نہیں کہ یہ جو محمد الرسول اللہ بولا جا رہا ہے نا، اس سے مراد قطعاً مرزائی کے ہاں وہ محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ نہیں، بلکہ اس بیچارے کی ایک پرابلم تھی کہ ہر چیز کو جو بھی اچھی لگتی نا وہ کہتا میری ہے، وہ میں ہوں، وہ میری ہے، وہ میں ہوں۔ ہر خاندان میں ایک بچہ ضرور ہوتا ہے، اللہ کرے آپ کے یہاں نہ ہو، جو پورے ٹبر کے بچوں کے کھلونوں کے اوپر مل مار کے بیٹھتا ہے، بھی میرا ہے، بھی میرا ہے، بھی میرا ہے۔ کوئی پکڑ لے اپنا حصہ بھی ماں باپ کا لایا ہوا تو 4 دن روندہ نہیں بس کرتا۔ بس یہ تو روندو مانے ہیں، پتہ نہیں تو اڈیال کی آنے جی۔ یہ بیچارے نے جنہوں دیکھا نا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پوری انسانیت کا ابا بنایا ہے، کہ اپنے نو کہندا سی آدم بھی میں ہی ہوں، آدم ہی مینوں ابا منو، نو بھی میں ہوں، نجات دلانے والا بھی میں، نارے نمرودی کے خلاف کھڑا ہونے والا ابراہیم بھی میں، یوسف بھی میں، یونس بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، محمد بھی میں۔ ساتھ دی کوڑ کرلی تے جپے شتیرا نو مینوں یہ مثال بھی اتنے چنگی نہیں لگتی کہ اس تو بھی بھڑی ہے تو لے آؤ، تو ہے کی تے بنن کی ڈیا ہے تے کہن کی ڈیا ہے، نہ کسی اپنے نے غور کرا نہ بیگانے نے۔ محمد الرسول اللہ، یہ جو محمد کا دعویٰ کرا تھا نا کہ محمد بھی میں ہوں، اپنے کلمہ پڑھانے والوں کو ان کے اپنے خلیفوں نے اپنی تقریروں میں اس بات کو مانا کہ ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، ہم کلمہ وہی رکھیں گے۔ سر جی برانڈ کا مسئلہ ہے، بڑی جلدی سمجھ آتا ہے، ٹریڈ مارک کسی کا یوز کرو، اندر پیکنگ اپنی رکھو، تو سائیں پہنچ جاتے ہیں، مالک پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے مالک پہنچ گئے، تو سائیاں نے خبر رکھی اوپر ٹائٹل کیا ہے، اندر پیکنگ کیا ہے، اوپر جینون اور اندر دھوکا فراڈ۔ محمد الرسول اللہ کہا ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس محمد سے مراد ہمارا جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، لہذا جب ہم محمد الرسول اللہ کہیں تو اس سے مراد وہی مرزا ہی ہوتا ہے۔ بتاؤ لوگوں کو یہ دھوکا ہے، تمہارے ساتھ ہوا ہے، تمہارے بڑے کر رہے ہیں۔ جاؤ ربوے میں، اپنی لائبریریوں میں اپنی کتابیں کھولو، کھنگالو، پڑھو، اگر ہمارے اوپر ہماری تحریروں پہ شک، علماء پہ شک، خطباء پہ شک، کانفرنسز پہ شک ہے، صرف 1 مہینہ اپنی لائبریری کو ٹائم دے کے اپنے وڈیروں کے ذرا صرف یہ تحریریں پڑھ کے ان کو ذرا چیک کر لیجئے کہ آپ کس پانی میں کھڑے ہیں، دھوکے میں خیر خواہ بن کے دعوت دی جا رہی ہے۔ اور دوسری کے بعد تیسری چیز، سب سے اہم چیز ہے عقیدہ توحید، اللہ وحدہ لا شریک۔ مار کھا گئے عقیدہ رسالت، مار کھا گئے کلمہ، وہ بھی 2 نمبر اور جھوٹا۔ تیسری اساس ہے دین کی وحی۔ بھاجی پٹھا منڈی چ جیڑا پٹھا پلاسٹک دا آوے دیکھن نوں گھا لگے، انہوں مجھ نے نہیں پچھان لینا۔ ایک دفعہ نا ایسا ماڑا جی یار ساڈے نال تو ڈنگر چنگے نکلے جنہاں پچھان ہو گئی بھی یہ پٹھا 2 نمبر۔ مسلمان کلمہ پڑھن والے کو انہاں نہ پتہ لگا کہ بھائی 2 نمبر، وہ دیاں ذرا صرف وہی پڑھ لو نا تو سمجھ آ جاؤ کہ مال کی ڈال ہے۔ چولاں نوں ہاتھ تے رکھ کے چیک کرن والے ہو،
مونجی دی سمجھ رکھنے والے ہو، نہیں سمجھ سکے تو وہی نہیں سمجھ سکے۔ وہی کی سب سے چھوٹی صورت پڑھ جسے جبریل امین لے کے آئے آدم کا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، پیغمبر کے دل پہ اتری۔ انا اعطیناک الکوثر، اگر آپ نے آج تک کوزے میں سمندر بند ہوتے نہیں دیکھا تو اس ایک آیت کو دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، فرما گیا یہ ہادی لا نبیہ، فرما گیا یہ ہادی لا نبیہ۔ حضرات وہی کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، پوری کائنات کی خوبیاں پہلی آیت میں، عنایتیں، رحمتیں، اللہ کی برکتیں، نوازشیں وہ ڈال دی۔ فصلی لربک وانحر، پوری دنیا کے عوامر، بھلائیاں، خیر جو سمیٹی جا سکتی ہے محنت اور عمل، رب نے اس میں ڈال دیا۔ اب تیسری آیت، ان شانئک هو الابتر، کائنات کے سارے دشمنوں کی ورائٹیاں مل جائیں، محبوب تیرے دشمنوں کے دانت کھٹے کر کے بے نسلیں کر کے ماریں گے، لیکن تیرے ماننے والے اتنے ہوں گے کہ لوگ گننا بھی چاہے تو گن نہ سکتے۔ دوسری طرف مرزے کا کلام، یقین کرو جتوں بھی پڑھی جاؤ اتوں ہی آسا ہوگا، جہاں سے عجیب شول ہے، مغلوں کے شول ہے۔ بھاجی کہیں سی کہ اسی مغل ہونے ہیں، معذرت نال مغلوں کوئی دانا بھی چوتا نہ نکل آئے تو کی کرے بھائی؟ اچھا جی آپ پہ وہی آئی ہے کہتا جی لیا دیکھ نہیں ہے، اچھا جبریل ہی کہہ دیتا چلو خیر سے کہتا ٹیچی۔ علماء تو تسی سنتے رہتے ہو اپنے اپنے انداز شر بندہ بیان کرتا، لیکن میں بیک گراؤنڈ چ گیا، یہ لفظ اتنا ہی بدلیا جی میں خوہ رڑیاں والے تو کھڑیاں والا ہو گیا۔ کچھ شہر سانو کچھ کٹنے پہ جاتے، ایتھے بڑے سارے علاقے نے لوڑی کی کر تو ہٹے نہیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ ایتھے سی اٹیچی کیس جہدے چ ڈالر ہوندے سی، باہروں پیسہ ہوندا سی، اج دے صحابیاں نوں لفافی کہندے نے، وہ دی شارٹ فارم ہے لفافے، اگے جا کے وڈی فارم، اٹیچی کیس سجے ہوئے ماشاءاللہ ادھر ہوندے سی، اتنے اتنے پیسے تو تھلے خط لکھیا ہوندا سی، وہی تھلے نہیں سی لیا والے کا تو نام بھول گئے، تو جیڑی شے وہ ہاتھ چ ہوندی سی وہ یاد رہی اٹیچی۔ ہوں اٹیچی تو ایسا ایسا ٹیچی ہو گیا، انگلش نام سی، بڑا ایک ورڈ انہیں عروج پایا۔ تمہیں کنے دسیا جی ٹیچی نے؟ کتوں پڑھیا جی ٹیچی کو؟ آیا کون سی جی ٹیچی؟ آپ نے جہاد حرام کر دینا ہے، اس سے ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے۔ بالا کوٹ کی وادیوں میں ہم نے دیکھا کہانیاں رقم ہو گئی، لہذا آوی کر دو آوی کر دو آوی کر دو، جو ادھر آندا سی حکم اے سی ہو گئی۔ ایمان سے بتائیں، اسی تو تسی انہاں صحابیاں نہیں مانتے جنہاں تے لفافیاں دا الزام ہے، تے جنہاں تے جینون ٹیچی کیس تے ٹیچی پہ آئے تو وہی دی پچھان نہیں ہوندی۔ دو نمبر چارہ منڈی چ بہ کے مجھ دی مثال ایویں نہیں دتی ٹگے گاں دی، بچے ویڑے دی، قیامت کے دن تو حساب ہوگا ہی ہوگا۔ آنا ذرا بیٹھے حساب کر، یہ وہی کیسی ہے؟ وہی میں کیا ہوتا ہے؟ یا رب کا فرمان یا پیغمبر کی تعبیر، تشریح اور توضیح۔ اچھا جی قرآن ہے ہمارے پاس 30 پارے ہیں، 114 سورتیں، 6236 آیتیں ہیں۔ جناب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، پوری دنیا میں ترجمہ بھیجا ہے، اس قرآن کو رد کر کے، ریجیکٹ کر کے، تبدیل کر کے اور لکھا مسلمانوں کے اس قرآن کے اندر کوئی ہدایت نہیں، کوئی خیر نہیں، جتنی بھی خیر ہے وہ مرزائی کتاب الکتاب المبین میں ہے۔ 20 پارے ہیں، جدی جدی آیتیں، ترجمہ بھی وہی کر رہا ہوں، جدی جدی، سمجھ گئے؟ جدی 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 سمجھتے ہیں نا، جدا جدا الگ الگ وہی آ رہی ہے۔ جب جب ٹیچی آیا، ٹیچی آیا، الگ الگ لیٹر آئے، وہی آئی، عربی بنائی، لکھ لی گئی، جمع کی گئی، امت کو گمراہ کیا گیا، یہ اس قرآن کا رد کیا گیا۔ قرآن کو ماننے والے بیٹھے ہو نا سارے، میں کبھی بھی نہیں آخیا ہاتھ چکو، چکنا ہے تو پیر چکیا کرو، کیوں؟ قدم چکو گے تو گل بننی ہے، گھر بیٹھے گلا نہیں بنتی۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، مقام قرآن، عظمت
ایمان کو اظہار کے روپ میں پیش کرنا ہوتا ہے یا تھوڑا ریس دینا ہوتا ہے یا سوئے ہوئے کو جگانا. ڈھیر سارے مقصد ہوتے ہیں. کوئی بھی مقصد ہو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بچوں کو قرآن پڑھانا سکھانا شروع کر دیں. جو کتابیں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں نا کل کو شکوہ نہ کرنا کہ میرا بیٹا ابو کہتا تھا پھر بابا پہ آ گیا پھر ڈیڈی کہتا تھا اب ڈیڈ کہتا ہے. ایسا ایسا ڈڈا. جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی بزرگ پیچھے فرما رہے ہیں کہ اندھا نے ڈڈو بھی اکڑا اما نو ڈڈی. اگر یہی سارا کچھ ہے نا قرآن پڑھائیے یا آبادی. انبیاء کا انداز ادب اور احترام. قرآن کے بعد حدیث کے بارے میں یاروں نے ماشاءاللہ منکر حدیث کا اللہ تیرا بھلا کرے یار. میری تو دلی دعا ہے جڑی حضور نے طائف سے کی تھی پہلا جی 250 سال بعد لکھی گئی حدیث. اسی بھی مان لیا 250 سال بعد. قرآن کے بارے میں حرزہ سرائی کی وہ جی زبر زیر شد مد جزم اعراب بعد میں لگے تھے. حجاج بن یوسف نے لائے تھے کسی نے یہ نہ پوچھے وہ جڑا جبریل پہلی آیت لے کے آیا سی وہ زبر زیرہ کنے لائی. بیٹھے ہو پہلی آیت تو کوئی پڑھ کے سناؤ ماڑی میں نعرے مارن والے بھائی یار کرو پہلی آیت پڑھیا جڑی پہلی وہی اتری سی اقرا بسم ربک الذی خلق. اے زبرا زیرہ تو بغیر میں پڑھ کے بخا. جبریل زبر زیرے بیت العزہ بیت المحفوظ رب کا کلام لگی ہوئی سجی ہوئی پڑھ کر کے پریکٹیکلی سنا کر کے پیغمبر کے دل پہ اتار کر کے وہ اس سے اور کام کیتا یہ 250 سال بعد لکھی گئی. سر جی پڑھے ہو ذرا یا ایھا المدثر. پیغمبر نے کمبل لیا سی قرآن کہتا ہے کمبل والے ہو اگے کی کرنا ہے کم اب کھڑے ہو گئے ہوں اللہ جی کی کرا فانذر ڈراؤ قوم نو ڈران لے کتنے چڑھے فاران کی چوٹی پہ اونچی جگہ تے جا کے گل بات باز کر دیو نا جدی دی نہیں لوڑ سی ایڈا ٹریلر رکھنے جڑی صفا پہاڑی دے نال بڑے محل نہیں بنے یہ ادو فاران کی چوٹی سی محبوب اتنے چڑھ گئے. اللہ نے کہا ڈرائیے. پیغمبر نے کہا لوگوں بتاؤ میری بات گفتگو آپ کے اندر 40 سالہ کیسی رہی. کہا بولنا تو حق بولنا تولا تو پورا بولنا صادق اور امین ہے. کہا سنو اگر میں کہوں پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پہ حملہ کرنے والا ڈرایا کہ نہیں مانو گے کہتے جی بالکل منا گے کیوں نہیں منا گے. تے اللہ نے اگے کی کیا سی وربا کا فکبر رب کو بڑا کر کے دکھاؤ. ایتھے اللہ اکبر کا نعرہ مار لینا سوکھا ہے کہ ادھر ہی پورے جائیے داتا دربار. داتا جی نے اپنی کتابیں پاویں لکھا میں داتا نہیں میں آپ ضرورت مند میں حاجت مند مینوں اولاد کا مسئلہ مینوں وہ مسئلہ مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں ہے. ان 360 کو کہا یہ الہ نہیں ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. او لوگوں سنو یہ 360 40 الہ ہیں رب کے گھر پہ قبضہ کیے ہوئے. اصل رب کون ہے؟ اللہ. یہ حدیث ساتھ ساتھ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی؟ تعبیر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تشریح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ قول بھی جاری فعل بھی جاری علم بھی جاری عمل بھی جاری فیض بھی جاری اور لوگوں سیرت بھی گفتار بھی کردار بھی اسوہ بھی قدوہ بھی. لاؤ پورے قرآن کی ایک ایک آیت ساتھ ساتھ پیغمبر کی حدیث چل رہی. تم کہتے ہو 250 سال بعد. پیغمبر نے تو پتھروں پہ لکھ دی ریتوں پہ لکھ دی یوں انگلیاں ڈلی تو پانیوں پہ تحریریں لکھ دی. اتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا. لکھو گے کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا. ایسے نہیں لکھی گئی. یہ میرے پیغمبر کی احادیث کانوں سے ٹکرائی سنی گئی محفوظ کی گئی. نظر اللہ عمران رات دے 12 بجے تو بعد بھی آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں. اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے. اور حدیث کا انکار کرنے والوں
ختم نبوت کے عقیدے سے بھاگنے والوں، میرا پیار دیکھ، میرا انتظار دیکھ، میرا پیغمبر پہ اور حدیث میں اعتبار دے۔ لوگوں نے تو نام لینے پہ بھی گالی دی ہے ہمیں اہل الحدیث پہ۔ میں ایک دن ایک سنی میرے نے کہا یار گال کا کھڑنا ہے، سنت تے حدیث سے فرق ہے کہ کام بہت فرق ہے۔ حدیث جی آپ نے کبھی کبھی بیان کی ہوئے، سنت جی آپ نے روز عمل کیتا ہوئے، تو میں کہا پھر رفل کی دائن پہ ٹور گئی گا۔ لیکن کیا کہوں، شکوے ہوں گے، مل بیٹھیں گے، بات ہوگی، پیغمبر کی حدیث اور فرمان دل و جان سے مانتے ہیں ہم۔ یہ ایک لفظ بھی کتنے ڈگا ہوئے نا تو چک کے سینے لا لیدا ہے تے اے ظالم اپنی تحریراں تے کتاباں چ لکھے کہ اینو روڑے دی ٹوکری چ یا کوڑے دی ٹوکری چ یا ردی دی ٹوکری چ یا مداری دی پٹاری، انہاں چ کچھ بھی نہیں۔ تو حضرات ہم کہتے ہیں کہ نظر ثانی کرو یا عبارتیں نکالو، ایسے نہیں اینے پاکستان میں کافر اور مرتد لکھے گئے، ثابت نہیں کر سکے، نکال نہیں سکے، پیار اعتبار نہیں چھوڑ سکے، پھر جا کر کے یہ ساری باتیں بنی ہیں۔ بات مختصر کروں، انشاءاللہ زندگی رہی، بچے بچے کو عبارت اور تحریر پڑھا دو، لکھا دو کہ جیسے قرآن میں اور عقیدے میں اور ایمان میں اور کلمے میں اور اسلام میں اور عملیات میں اور پریکٹیکل میں اور سوچ میں، گفتار میں، کردار میں اور وحی میں اور حدیث میں اور اسی طرح انبیاء کے تذکرے میں بھی اور پوری دنیا نے مانا ہے کہ پاکستانیہ میں نہیں، عالم اسلام میں کسی بھی ان پڑھ مسلمان نے، ہم نے ان کے نبی کے ساتھ جو کچھ مرضی کیا، انہوں نے بدلے میں ہمارے کسی نام کا نام بھی نہیں بدلا، جان بوجھ کے کسی نے عیسیٰ کو عیسی نہیں پڑھا، موسیٰ کو موسی نہیں پڑھا۔ یار اتنی اچھی قوم، ان سے ڈرتے ہو، ان کے بارے میں منفی باتیں بناتے ہو، لیکن یار نے کی لکھیا، اللہ معاف کرے، مناظرے کی مد میں وہ جی عیسیٰ علیہ السلام قرآن صحیح نہیں کہہ رہا، وہ آدم علیہ السلام کی مثال نہیں ہے، ایسے ہے ویسے ہے، انہاں دی اماں دی یاری سی ایک لوہار نال، پھر کہندا نہیں ترخان نال، یوسف او دا نام سی، ہستے کیوں؟ یوسف نجار رکھیا ہے، او دے نال پھردی سی۔ ہوں کی ہویا، 7 مہینے ہو گئے، قوم نے کیا چلو نکاح کر دو، ہو گیا، تیجے مہینے کاکا ہو گیا، او دا نام عیسیٰ ہے، 3 دادیاں 3 نانیاں کوٹھے تے بیٹھیاں سی، آپ کنجریاں تو تیل منواندے سی، جھوٹ بہت بولتے سی، یہ قدر کر رہے ہو نبوت کی، یہ انبیاء کی۔ چلو چھڈو باقی گل مکائیے، نبی کبھی گالی نہیں دیتا، آدم سے لے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کو گالی دیتا، نبی گالی نہیں دیتا، یہ صرف سمجھاؤں لئیے، ورنہ ساڈا ایمان بڑا پکا ٹھکا جائے، جو شاہ صاحب بتا گئے وہ عقیدہ ہے، ہم اس کے اوپر سوال کیا استفسار بھی، لیکن ایک بندہ بھولا ہوا ہے، راہ پوچھنا چاہتا ہے، اسے نہیں پتا، اسے انہوں نے برین واشنگ کری ہوئی ہے، ذہن پکا کرا ہوا ہے، ہڈی غلط جوڑ دی ہے۔ اسی طرح پلوان والا کام کرنا پہلے دسنا غلط جڑی جڑانی، ہاں جی جڑانی، چل سیدھا ہو جائے، آ تیل لا 4 دن انہوں کچا کریے۔ ساڈے کول ایسے علماء نے جڑا ماشاءاللہ بڑا ستھرا دلائل نال تیل لاندے نے، جدوں بندہ کچا ہو گیا تو پھر جھٹکے دے کے توڑن والی بھی ورائٹی بڑی موجود ہے۔ کڑاکے دی آواز جڑی ہے نا گجرا والے تو ماشاءاللہ او کراچی سمیت ایک دفعہ کڑاکا پینا ہے، درد بھی ہونی ہے تے چپ بھی ہونی ہے، لیکن جدوں انہیں دوبارہ اپنی جگہ تے آنا نا تے پھر جڑا سکون ملنا ہے وہ دا نام جنت ہے۔ ہم تجھے غلط جگہ نہیں چھوڑتے، غلط جگہ چڑھے ہوئے جوڑوں کو اپنی جگہ پہ لانے کا نام اہل الحدیث ہے، یہی میری دعوت، یہی میرا مسلک، اور پیغمبر گالی نہیں دیتا۔ ساڈے مولویاں نوں تے سائیں نے گالاں کڈیاں سی، سائیں نے گالاں کڈیاں سی، اچھا وہ نا جدوں دی سب تو معمولی جڑی گل سی نا، تکیہ کلام جویں ہوندا تیرے منہ چ گوں دیتا، اے او مناظرہ نو کہندا سی، اللہ نے کیا اچھا تیری پوری پاؤں گا، اگے نہ کچھ نہیں کہندا، ماڑی ماڑی گل تے مولانا صلاح اللہ مرسری نو، مولانا محمد حسین بٹالوی نو، دیگر جن بھی سامنے گل کی نا، انہیں گوں تو علاوہ منہ چ نکلے نہیں کچھ، جو ہوں وہ نکلتا۔ خیر قصہ مختصر، انہوں نے گال منگا ہو ہی جاتا ہے، کبھی کسوری صاحب کا کتنے جوڑ جوڑ پی جائے،
تے اونچ نیچ کر ہی لیندے نے، بگدا بتا لیندے نے، ٹھیک ہے من لے آخو یار ہے وہ یار جڑے گھراں 'چ بیٹھے نے جنہاں دا پتہ نہیں، کہندا جے تسی مینوں نبی نہیں نہ منیا، تسی اج جننے بیٹھے جنہیں داڑھیاں والے تے بغیر داڑھیاں تو جنہیں مرضی اپ ٹو ڈیٹ تے سوٹڈ بوٹڈ تے پڑھے لکھے، کہندا سارے جنگل دے سوٹ آ لو نبی جو تے کیا جڑیاں تہاڈیاں بیبییاں نے نا اے کتیاں کیا بلے بلے نبوت اوے اینو نبی مان کے بیٹھے، وہ اینو مسلے تے مادی تے مسیح تے موعود مان کے بیٹھے ہو، دعوت ہے صلاح عام ہے، یہ درد دل سے ہے، کوئی تانا دے کے نہیں، اللہ کی قسم جتنی درد سینے میں لے کے گھر سے نکلتے ہیں نا کہ اللہ کسے ایک دے دلی گل پا دیں پورے سفر کی تھکاوٹ مک جائے، باقی چیزیں ایک پاس ہے، لیکن یہ اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ میری جماعت کا بچہ بچہ، ایک ایک نوجوان، ایک ایک بزرگ، مرد عورت، اسکول کالجز یونیورسٹی ادارے مدرسے چوک چورائے گلیاں محلے بیٹھ کے تمہارے جتنے کھڑے جہاں جہاں بھی تمہاری پہنچ ہے اور اپروچ ہے، درد دل کے ساتھ ڈھونڈ کے تلاش کر کے دعوت دیا کرو کہ بھاجی جوڑ غلط جڑیا ہے، ذرا کچا کرا لو، تھوڑا چڑھا لو، سارے کو ایکسپرٹس نے وہ گل کریں گے، اگے ٹورا گے تو بکھاواں گے، پھر جی شوگر ہوئے تو لوگ بڑے سارے پرہیز کرن لگ پے ایسے تو پرہیز کریا جے جیڑا آپ ہی اللہ معاف کرے برے حالات سی، تو خیر اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ جزا دے میرے بزرگوں کو۔ آج میں دعا کرتا ہوں درد دل سے الہ العالمین جن بھی لوگوں نے اس عمل میں کار خیر میں اور ان لوگوں کے ارتداد میں کفر میں اور نفاق میں اللہ کسی طرح کا بھی حصہ ڈالا ہے، زندہ ہیں تو زندگیوں میں برکت دے دے، اس دنیا سے جا چکے ہیں تو درجات بلند فرما دے، اور اللہ جس بھی شخص نے کسی بھی طرح اس ایمانی بنیاد کے اوپر اس میں حصہ لیا تھا اللہ اس کی نسلوں کے اندر تا قیامت برکتیں دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔